أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ان 8 یا 7 آیتوں میں سے ہے کہ بعض صحابہ کرام اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ سورہ نساء کے اندر یہ 8 آیتیں اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے. پہلے آپ اس کا ترجمہ سنیں اور اس کی اہمیت سمجھیں کہ کیا ہے. اگر تم لوگ بچو گے ان بڑے گناہوں سے جس سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے گناہ کو اتار دیں گے اور تم کو معزز جگہ میں داخل کریں گے. اس آیت کریمہ کو یہاں پر بیان کر کے بقول قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اوپر جو آیت تھی اس میں لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے سے روکا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے سے روکا، اور دوسرا کسی کی جان لینا، کسی کو قتل کرنا، اس سے روکا تھا. کہا یہ 2 گناہ کتنے بڑے ہوں گے، اس کو بتلانے کے لیے یہ آیت آئی کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جس سے تم کو روکا جاتا ہے تو پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ، کس کو بڑا گناہ کہیں گے، چھوٹا گناہ کس کو کہیں گے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرنے کو گناہ کہتے ہیں. محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. آج ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے. چوری کو گناہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں چوری کو گناہ، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے. موقع لگا ہے لیکن آپ بچ رہے ہیں چوری سے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اب بڑا گناہ چھوٹا گناہ کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے. بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں، سب بڑے. کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی مخالفت تم تھوڑی کرو کہ بڑی کرو، وہ تو بڑی ہی ہے، کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں، ایک آدمی نے بھری مجلس میں ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، غلط کیا، لیکن ایک باعزت آدمی کو تھپڑ مار دیا تو اس کو کتنا برا سمجھا جائے گا؟ سمجھا جائے گا نہیں. کیوں؟
اس کو بڑا عزت والا آدمی تھا اور اس کو مارا. تو اللہ کی ذات تو خالق کائنات ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، تو اس کے حکم کے خلاف چلنا. اس لیے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ کے لحاظ سے دیکھنے جائیں تو سبھی گناہ بڑے ہیں، سبھی گناہ بڑے ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں اور احادیث شریفہ میں گناہوں کی تقسیم ہوئی ہے بڑے اور چھوٹے. اس لیے اب ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں. چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 7 اقوال نقل کیے ہیں کبیرہ گناہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کرنے کے اندر. ایک تو یہ کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر قرآن یا حدیث میں سخت وعید آئی ہو، اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ. قرآن اور حدیث میں کسی گناہ پر سخت وعید آئی ہو کہ وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. جو گناہ کبیرہ ہوگا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اور توبہ کے لیے بھی جان لینا، صرف چھوڑ دینا کافی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا تھا، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کی سزا قرآن میں آئی، ابھی اس کی تعریف آئے گی آگے چل کے. تو ایک آدمی چوری کرتا رہا زندگی بھر، اس نے چھوڑ دیا، تو پہلے کیا تھا وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو توبہ کرنی پڑے گی. توبہ کیسی؟ کہ پہلے میں کرتا تھا وہ غلط تھا، اب میں نے چھوڑ دیا اور آئندہ کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. چھوڑ دینے سے خالی توبہ نہیں ہوتی، کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا چاہیے، پچھتانا پڑے گا کہ میں نے رانگ کیا تھا، بہت غلط کرتا تھا میں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ. صرف چھوڑ دینے سے توبہ نہیں ہوگی، اللہ سے ایگریمنٹ. ہاں، یہ پہلی تعریف ہوئی کہ جس کے اوپر قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. نمبر 2، ہر وہ گناہ جس کے اوپر شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہو. وہ سزا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں، حد. زنا کی حد کیا ہے؟ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو تو سنسار کر کے مار ڈالا جائے گا، کھڈا کھود کے اس کو اندر ڈالیں گے آدھا، اور پھر پتھراؤ کر کے سنسار کر دیں گے. شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو. لیکن کب؟ اسلامی حکومت ہو تو. یہ نہیں کہ یہاں کسی نے کیا، پکڑا، کہا چلو اس کو بھی سنسار کرو. نہیں، اسلامی حکومت، پاور ہونا چاہیے. چوری کی سزا ہے، اسلامی حکومت ہو. اگر 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چوری کی ہے، اور چوری کی بھی ڈیفینیشن ہے، وہ 6 سپارے کے اندر اس کی تفسیر میں ہے. گھر میں بچہ اگر کھا لے تو وہ چوری نہیں کہلائے گی. گھر کا لڑکا گھر سے کوئی چیز لے جائے اس کو شرعی چوری نہیں کہیں گے، اپنے ہمارے یہاں تو چوری کہیں گے، لیکن اس کی وہ سزا نہیں ہے. تو چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا یہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا اگر ثابت ہو جائے گا. شراب پینے کی سزا ہے 80 کوڑے لگاؤ. اسی طرح سے کسی نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا اور 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سزا قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اس میں ہے نیک عورت، پاک باز عورت کے اوپر اگر الزام لگا دیا ہے زنا کا
اور ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہ لانے پڑیں گے اور وہ بھی کمپلیٹ گواہ چاہیے. اسی طرح اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے لگانا، 100 کوڑے. یہ ساری چیزیں حد کہلاتی ہے، اس لیے بڑا گناہ ہے. یہ سارے گناہ کبیرہ کہلائیں گے. یہ دوسری تعریف. تیسری تعریف یہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن، جس کو حرام ہونے کو قرآن نے بیان کیا ہو، یا اس جیسے کسی عمل کے اندر حد مقرر کی گئی ہو. چوری کی تو سزا ہے نہیں، ہاتھ کاٹنا، لیکن جیب کترا ہو تو، جیب کترا جانتے، پاکٹ مار، اس کی کیا سزا ہوگی؟ چوری اور اس میں فرق ہے. چور تو چپکے سے کرتا ہے، یہ تو کھلے عام کرتا ہے، لیکن یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیب کاٹنا بھی یا لوٹ مار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ، کیونکہ وہ اسی طرح کی چیز ہے. اسی طرح سے ایک تعریف یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی وعید آئی ہو یا سزا آئی ہو. یہ علامہ ماوردی نے تعریف کی ہے. اسی طرح سے ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے آدمی کی دیانت داری کے اوپر فرق پڑتا ہو وہ بھی کبیرہ گناہ. اور ہر حرام چیز، حرام جس کو شریعت نے حرام کیا ہے اس کو کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ. یاد رکھو، شریعت نے جس چیز کو فرض کیا ہے اس کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ. نماز فرض ہے 5 وقت کی، اب نماز چھوڑے گا تو کبیرہ گناہ. زکوٰۃ دینا، مالدار ہو تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، نہیں نکالا تو کبیرہ گناہ. حج فرض ہو گیا ہے، نہیں کر رہا ہے، نہیں کروں گا. روزہ فرض ہے، روزہ نہیں ادا کر رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. تو یہ ساری تعریفیں مختلف انداز میں علماء نے بیان کی ہے. علامہ واحدی کے حوالے سے علامہ آلوسی نے لکھا کہ صحیح بات یہ ہے کبیرہ گناہ کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو علماء نے اپنے اپنے طور پر دیکھا، اس کی بھیانکتا کو تو مقرر کیا. باقی اگر اس کی کوئی تعریف کر دی جائے تو دوسرے گناہ کو لوگ چھوٹے سمجھ کر کرتے رہیں گے، اس میں گھس جائیں گے، لوگ اس کو جائز سمجھتے رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے کبیرہ ہونے کو چھپایا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. قرآن مجید میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، 5 نماز کی پابندی کرو اور خاص کر کے درمیانی نماز. یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ کچھ کہتا، کوئی کہتا ہے عصر ہے، کوئی دوسری کہتا ہے. تو اس کو چھپا کے رکھا تاکہ 5 نماز کی پابندی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بھی چھپا کے رکھا ہے. اللہ نے اپنے اولیاء، جانتے، اللہ کے خاص دوست، اللہ والے، ان کو سب میں چھپا کے رکھا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو لوگ اس کو کیا کریں گے؟ عبادت کرنے لگیں گے. اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو عزت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کی عزت کو رکھنے کے لیے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا تاکہ بندہ نیکی کرتا ہی رہے، اور اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپا کے رکھا تاکہ ہر گناہ سے بندہ بچتا رہے، ہر گناہ سے بندہ بچتا رہے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ؟ اب دیکھیے، تو کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ باتیں ہیں. علماء کرام نے، جیسے کہ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے. گناہوں کے اندر
چھوٹا بڑا کچھ نہیں. ایک جماعت ایسا کہہ رہی چھوٹا بڑا کچھ نہیں, سب گناہ بڑے. اور قاضی عبد الوہاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ چھوٹا ہے, اس لیے کہ چھوٹا کہیں گے تو پھر کرتے ہو جائیں گے سب. ہاں کبیرہ صغیرہ قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ گناہوں کے لحاظ سے چھوٹا بڑا ہے. بھائی صحابی کوئی چھوٹا ہوتا ہے؟ سب صحابہ بڑے. دنیا کا کوئی ولی, چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی ہو رحمت اللہ علیہما, اتنے بڑے ولی, لیکن صحابہ کی جماعت میں اگر کوئی چھوٹا صحابی ہے کہا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں بھائی؟ کیونکہ صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو بعد والا آدمی جس نے حضور کو نہیں دیکھا ہے وہ اس تک ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ تو چھوٹا صحابی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا, وہ آپس میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. ایسے گناہوں کے اندر آپس میں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, ورنہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل ما نہى اللہ تعالی عنہ فہو کبیرہ, ہر وہ چیز جس سے خدا نے روکا وہ کبیرہ گناہ ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. جھوٹ مت بولو, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ. غیبت مت کرو, غیبت کرنا قرآن میں آیا ہے مت کرو. بدگمانی مت کرو, قرآن میں آیا ہے. جاسوسی مت کرو, قرآن میں آیا ہے. کا ہر وہ گناہ جس سے اللہ نے روکا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے کل ما عصى اللہ تعالی فیہ فہو کبیرہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس کسی چیز میں کی جائے وہ کبیرہ ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ تھوڑا یہ چھوٹا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ ہے, لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف نام کا فرق ہے. گناہ تو گناہ ہی ہے بھائی, زہر تو زہر ہے. بعض علماء نے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی ایک مثال دی ہے. صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا بچھو, صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا بچھو, اور کبیرہ گناہ یعنی بڑا بچھو. تو چھوٹے بچھو کو دیکھ کر آپ چھوڑ دیں گے کہ بیچارہ چھوٹا ہے, جانے دو, یہاں تو بچھو ہوتا نہیں, اللہ کا شکر ہے. سانپ بھی زیادہ نہیں دکھتا, لیکن جن ملکوں میں ہوتا پوچھو بھائی, بچھو تو بچھو. چلو آپ کو دوسری مثال دوں, آگ کی چنگاری اور آگ کا انگارہ. آگ کی چنگاری, کسی کے کپڑے کے اندر سگریٹ پینے والے کی آگ کی چنگاری لگ گئی تو آپ کہیں گے چھوڑو وہ تو چنگاری, اسے کچھ نہیں ہوگا, چھوڑ دیتے ہیں. نہیں. اور انگارہ, تو انگارہ تو بڑی چیز ہے, ہوتا ہے. تو گناہ میں بھی چھوٹا ہو یا بڑا تو گناہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے کسی گناہ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے کہا ہر گناہ سے ڈرتے رہو, پتہ نہیں یہی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاؤ. اور نیکی کام ہر قسم کی کرتے رہو, پتہ نہیں کس نیکی سے اللہ راضی ہو جاوے اور کام بن جاوے ہمارا. بات سمجھ رہے آپ؟ خیر, تو علماء کرام کا یہ جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف نام کا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ, ورنہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کبیرہ گناہ کے 3 گریڈ بتلائے ہیں. یاد رکھنا, کبیرہ گناہ, بڑے جو گناہ ہے اس کے 3 گریڈ بتلائے ہیں. پہلا اکبر الکبائر, بہت ہی سب سے بڑا گناہ, اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کا بھی باپ, کبیراؤں میں بھی کبیرہ. وہ کیا ہے؟ شرک. شرک, شرک کا مطلب کیا ہے؟ مورتی کے سامنے یہ کرنا یہ شرک ہے؟ شرک نہیں.
یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے سوا جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، بچہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اب اس میں کسی اور کو بھی مان رہے ہیں کہ فلاں کے یہاں جائیں گے تب بھی بچہ مل جائے گا، ہے فلانے یہاں جائیں گے تو روزی ملے گی۔ یہ اللہ کو شریک، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، اس کو فرسٹ گریڈ جس کو کہتے ہیں۔ ایک بات، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر تشریف لائے ہیں ان باتوں کو جھٹلانا تو بالکل پرفیکٹ ثابت ہے حضور سے، اس کو جھٹلانا کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یا اس کا جو میننگ ہے وہ رانگ میننگ لینا اپنے طور پہ، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ جیسے کہ بہت سارے فرقے ہیں جس کے اندر شیعہ لوگ ہیں، بدعت کرنے والے، قدریہ ہے، مجسمہ ہے، یہ فرقے خوارج ہے، یہ سب قرآن اور حدیث کے بعض میننگ کو اس طرح لیتے ہیں۔ جیسے شیعہ ایک معنی کیا لیتے ہیں معلوم؟ وضو ہم لوگ کرتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہیں، وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، موزہ نہ پہنا ہو تب بھی مسح کرتے ہیں، لیدر کے موزہ پر تو مسح کرنا ہے، ثابت ہے، وہ تو قرآن سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر، تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک، اور اس کے بعد اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی پلان سے بے خوف ہونا، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ کیسے پکڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑا گناہ، کیونکہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے تو بے خوف وہی ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ نا امید نہیں ہونے کا، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، وہ وہاں بھی راستہ نکالے گا۔ طوفان آ رہا ہے، اللہ کی مرضی، وہ جدھر جانا جائے گا اللہ لے جائے گا۔ ساری دنیا ایک طرف، خدا کی طاقت ایک طرف ہے بھائی۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں رات کو اپنے گھروں کے ہر کھڑکی کے اوپر اور ہر دروازے پر آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، کیونکہ تم نے اب سونپ دیا کہ گھر تجھے حفاظت کرنا ہے اللہ کے، اب چاہے ہزاروں طوفان آئے یا کچھ بھی آوے، ہم تو اس کے اندر آ گئے۔ رات کو سونے کے اس طرح سے دعا میں ہاتھ اٹھا دے، ایسے پڑھو 3 قل اللہ قل رب الفلق قل رب الناس پڑھ کے ایسے پورے بدن پہ پھونک کے سو جاؤ۔ بعض اللہ والوں نے یہاں تک دیکھا کہ سو گئے اس طرح پورے بستر کے آزو بازو بچھو چل رہے ہیں اور یہاں کچھ نہیں، کیونکہ اس کی اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، یہ فرسٹ گریڈ ہوا۔ کبیرہ گناہوں میں دوسرا کبیرہ گناہ، سیکنڈ نمبر کا گریڈ، وہ کیا ہے؟ اتلاف حقوق العباد من المظالم فی الدماء والاموال والاعراض، بندوں کے حقوق کو برباد کرنا، بندوں پہ ظلم کرنا، اس کا مال ہڑپ کر جانا، اس کی بے عزتی کرنا اور اس کے ساتھ اس کا خون بہانا، کا یہ سیکنڈ نمبر کا ہے گناہ، کبیرہ گناہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکبائر ما کان فیہ المظالم بینک وبین العباد فإنها اکبر مما بینک وبین اللہ، جو گناہ تمہارے اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں ہے ظلم کے، وہ
تمہارے اور اللہ کے بیچ میں جو گناہ ہے اس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے۔ کسی بندے کا مال ناحق کھا جانا، کسی کے اوپر غلط الزام لگا دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ ایسے بڑے گناہ ہے کہ خدا کا کوئی حکم آپ سے ٹوٹ گیا کا اس سے وہ زیادہ ڈینجر ہے۔ خدا تو معاف بھی کر دے کہ میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن بندہ کیا کرے گا؟ کہا نہیں مجھے تو نیکیاں دو، تم نے مجھے ستایا تھا دنیا میں، میرا اتنا مال کھا گیا تھا، مجھے چاہیے نیکیاں چاہیے۔ وہ جتنے دے گا راضی نہیں ہوگا تو پھر دینا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالی بڑے ہیں، وہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لہذا بندوں کو جو ستایا ہے وہ بڑا گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس کے مطابق۔ کوئی شرک تو پہلے درجے پہ آ گیا ہے، کفر، شرک، اللہ سے ناامید ہو جانا، یہ پہلے نمبر کا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ دوسرے نمبر کا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو میں 3 قسم کے یہ ہوں گے، دفتر ہوں گے، الدواوین ثلاثۃ۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، وہ شرک والا ہوگا، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جس کو اللہ بالکل نہیں چھوڑے گا، وہ بندوں والا ہوگا، اور تیسرا وہ ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نماز اگر چھوٹ بھی گئی تو خدا کہے گا کہ میں معاف کرتا ہوں، جا، وہ تو میرا معاملہ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو میرا معاملہ تھا، زکوٰۃ ہے۔ لیکن کسی بندے کو ستایا ہوگا، اس لیے کہا میرے بھائیوں کہ کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، کافر کو بھی پانی پلانے کا ثواب ملے گا آپ کو، چرندے پرندے اس کو بھی پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا۔ سیکنڈ نمبر کا یہ گناہ ہے، اور تھرڈ نمبر کا گناہ یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو۔ زنا کر لیا، انگریزوں کے یہاں تو جو زنا زبردستی ہو اس کو سزا کے لائق سمجھتے، اسلام میں یاد رکھ لینا رضامندی سے زنا کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی راضی اور ہم نے کر لیا تو کہا کہ وہ تو خوش تھی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تم نکاح کے بغیر اپنی خواہش کو اس طرح پورا کرو گے، اللہ کا حق توڑا ہے تم نے۔ جی بندے کے معاف کرنے سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بات اور یاد رکھیے کہ کسی کے یہاں چوری کی کسی نے، اور چوری کر کے پکڑا گیا، حاکم کے سامنے کہا معاف کر دو، وہ جس کے یہاں چوری کا میں نے معاف کیا، کہا اب نہیں جاؤ، وہ تم گھر پہلے معاف کر دیتے تو کوئی بات نہیں، معاف ہو جاتا، لیکن ہمارے یہاں آ گئے، اب ثابت ہو گئی، ہاتھ کٹے گا، کچھ بھی ہو جائے، اس کے معاف کرنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا معاملہ ہے، قرآن میں آیا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 گریٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا کیوں ہے، یہ سوال ہے۔ تو سب تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ نمبر 1 اتباع ہوا، آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے ڈیزائر کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے گناہ کرتا ہے۔ خواہش کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نفس کا متوجہ ہونا، مائل ہونا ایسی چیز کی طرف جس میں مزہ آتا ہو، مزہ آتا ہو۔ ہاں، غیبت میں بھی مزہ آتا ہے، کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، چل پڑتی ہے، پھر کیسی چلتی ہے بات، ہوتا ہے نہیں؟ ہاں، تو زنا، شراب، یہ سب خواہشات، اپنا من چاہتا ہے کہ کچھ محفل ہو اس طرح کی، یہ اتباع ہوا ہے۔ دیکھو سب گنہگار ہیں، کوئی اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا نہ کہے، بولنے والا بھی پاک نہیں ہے کہ یہ دن مجھ سے کچھ گناہ ہی نہیں ہوا ہے، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے تم سے بڑا ہو۔ اس لیے ہر ایک آدمی اللہ سے اپنا معاملہ درست کرے، روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگے کہ پتہ نہیں صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے ہیں۔ ہاں، اب جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، بہت ہی خطرناک حالات ہے پوری دنیا کے، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ گناہ ہوتے ہیں خواہشات کے اتباع کی وجہ سے۔ نماز آدمی چھوڑ رہا ہے، ارے نیند آ رہی ہے، نماز کرے بیٹھو یار،
تو ہوتی رہے گی نماز، محفل جمی ہوئی ہے، لیکن اندر دل کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ کیا ابھی نماز ہے، جب بات اتنی اچھی محفل چل رہی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر سیریل چل رہے اور نماز کا ٹائم ہے، کہا کہ ارے نماز بعد میں پڑھیں گے، رہنے دو، سیریل چلا جائے گا۔ یہ کیا کیا ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے دھکیل دیا اور اپنے ڈیزائر کو آگے کر دیا۔ اسی طرح سے والدین کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبد الہ ابغض علی اللہ من الہوى، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یہ ہے کہ خواہشات کی عبادت کی جائے، خواہشات کو پوجا جائے۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ معبود جس کی پوجا کی گئی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب سے مبغوض وہ ہے جو خواہشات کے ساتھ ہے، نفس اپنے ڈیزائر اندر سے چاہت جو ہوتی ہے۔ دیکھو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں مزہ نہیں آتا، بعض گناہ اس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلنا، یہاں سے یہ گناہ بے لذت ہے۔ بھائی زنا میں تو آدمی کو لذت آتی ہے، شراب میں خود لذت آتی ہوگی، چوری میں خود لذت آتی ہوگی، مال ملتا ہے کھاتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ بغیر کسی ٹیسٹ کے، مثال کے طور پر داڑھی ہے، داڑھی کا مننا یا کاٹنا یہ بھی گناہ ہے، اور 24 گھنٹے کا گنہگار آدمی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑو۔ اب ایک آدمی سو رہا ہے تب بھی اللہ کے حکم کے خلاف، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف، 24 گھنٹے، اور یہ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے آدمی جا رہا ہے، وہ بھی ایسا۔ اس میں کوئی مزہ آتا ہے؟ کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو پوچھا تھا کہ وہ داڑھی کاٹتا تھا، میں نے کہا یار اس میں کوئی مزہ آتا ہے تو مجھے بھی بتا دو، تو کہا مجھے معلوم ہے، لیکن وہ آدمی دل کا پکا تھا۔ میں نے اتنا ہی کہا اس کو کہ ابھی ہم جس جنازے میں گئے تھے وہ آدمی بغیر داڑھی کے گئے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ کچھ پتا چلا؟ اس دن سے اس نے داڑھی رکھ لیا، آج اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، اتنی بڑی داڑھی، کپڑے بھی بدل دیے اس نے۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، لیکن چونکہ دنیا کی دیکھا دیکھی ہوتی ہے اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کی وجہ دنیا کی محبت، حب دنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو بڑے گناہوں کی سواری ہے، دنیا کی محبت بڑے گناہوں کی سواری ہے۔ سواری سے آدمی منزل تک جاتا ہے نا، کہ دنیا کی محبت کی سواری سے گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتا، کسی کا ابا گزر گیا، ابا نے کچھ معاشا پیسہ چھوڑا تھا، کچھ پراپرٹیاں چھوڑی تھی، اب یہ آدمی بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتا۔ کیوں؟ ارے میں دینے جاؤں گا تو میرے بیٹوں کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی محبت، یہ گناہ کر رہا ہے بھائیوں کا حق مار کے، پہلی فرصت میں دے دو، جس کا حق ہے میں لے کے کیا کروں گا، مجھے بھی تو جواب دینا پڑے گا۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے یتیم کا مال آدمی کھا جاتا ہے۔ چوری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت میں کرتا ہے۔ بینک کے پاس سے سود لینے جاتا ہے، بینک کے پاس سے سودی قرضہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے سخت وعید آئی، آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، اس سے زیادہ ڈینجر ہے سودی کاروبار۔ آدمی نئی گاڑی لینے کے لیے سودی کاروبار لیتا ہے بینک کے پاس سے پیسہ۔ بھائی کیوں؟ کہا اگر میں بینک سے نہیں لوں گا تو پھر گورنمنٹ کو مجھے ٹیکس بھرنا پڑے گا، تو نئی گاڑی مت لے، پرانی لے۔ بھائی نئی گاڑی لینے جاؤں گا تو گورنمنٹ مجھے پوچھے گی پیسہ کہاں سے لایا تھا، تو میں بینک کا نام لوں گا کہ بینک سے میں نے قرضہ لیا ہے، تو پھر گورنمنٹ مجھے کچھ نہیں کرے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی نئی گاڑی لے گی تو گورنمنٹ پوچھے گی، سیکنڈ ہینڈ لے لو، کوئی نہیں پوچھے گا تم کو۔ یہ دنیا کی محبت، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا نئی گاڑی ہے ان کے پاس بہت بڑی، لیکن کتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی وصیت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ظلم کر دیتا ہے۔ ہاں اپنا مال ہے، سب بھائی بہنوں کا ساتھ میں ہے،
لیکن یہ وصیت کر کے مر گیا. دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو نام پہ رکھ دیا کہ بیٹا یہ تیرے نام پہ رکھتا ہوں, تو یہ تھوڑی نام پہ رکھا ہے تو اس کا ہو گیا. ایسا نہیں ہے شریعت میں کہ جس کے نام پہ رکھا اس کا ہو گیا, نہیں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ابا اماں نے میرے نام پہ رکھا ہے, میں بڑا ہوں, تو مجھے انصاف کرنا ہے. اب یہ مرتے مرتے وصیت کر کے گیا کہ میرا جتنا ہے وہ میرے بھائی کو, میرے فلاں بیٹے کو مل جائے. تو بھائی کہاں سے آئے؟ پہلے بھائی ہیں, بہن ہے, بعد میں اولاد ہے. تو یہ وصیت غلط کیوں کی؟ مال کی محبت میں کہ میرے بیٹوں کو ملے, بھائی تو جائے چولہے بار میں. ایسا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھو کہ میں اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ راستہ بتائیے, اور شریعت کا راستہ مجھے چاہیے. تو دوسرا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت میں. ہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ كَبِيرَةٌ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا لَكَبِيرَةٌ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا أَوْ كَمَا قَالَ. میری عزت اور جلال کی قسم, دنیا کی محبت سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا کی محبت. بعض لوگوں کو کھانے کا مزہ آتا ہے, بس کہیں سے بھی پیسے لا کے چوری کر کے بھی کچھ کر کے بھی اچھا اچھا کھاؤ, پیٹ تو بھرے گا, کسی بھی طرح بھرے گا. گناہ کر کے کیا کریں؟ تو دو چیزیں ہو گئی نہیں, ایک تو خواہشات کی اتباع میں آدمی گناہ کرتا ہے, دوسرا دنیا کی محبت میں, تیسرا دوسرے کو دیکھ کر, دوسروں کو دیکھ کر. اسی سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے, نفاق بھی پیدا ہوتا ہے, اسی سے ریاکاری بھی ہوتی ہے, اسی سے سودی کاروبار بھی آدمی کرتا ہے. عورت کہتی ہے کہ دیکھو فلانے کی طرف سے ہفتے کے $120 ہے, لیکن وہ کیسی شیٹی لایا ہے, اور تمہاری اتنی طلب ہے اور تم سے کچھ ہوتا نہیں. ارے یار گھر چل رہا, اتنا ہی کافی ہے. کہا نہیں, کچھ تو کرو, بینک کے پاس سے مل جائے گا. اب یہ بینک کے پاس بھیجتی ہے, گناہ کرواتی ہے دوسروں کو دیکھ کر. عورتیں جب لوگوں کے گھر جاتی ہیں نا تو وہ دیکھتی ہے کہ ارے اس کے گھر پہ تو اتنی بڑی ٹی وی آئی کہ یہ پورا آدمی اندر سما جاوے, اتنی بڑی ٹی وی ہے, تو آپ بھی کچھ لاؤ. ہوتا ہے نہیں. دوسروں کو دیکھ کر گناہ, یہ 3 اسباب ہے گناہ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. کیسے معاف کر دیں گے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا نا آپ نے, تو ہاتھ دھویا, یہ ہاتھ سے جو گناہ ہوئے تھے وہ نکل گئے, چھوٹے چھوٹے گناہ. کلی کیا, زبان سے چھوٹے گناہ سے کچھ ہوئے ہوں گے, بکواس ہو گیا ہوگا, ناک میں ڈالا, منہ پر دھویا, ہاتھ دھوئے, کہا کہ ان ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو کچھ ہوئے ہوں گے, اعضاء وضو جو آپ نے دھوئے ہیں اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور 5 ٹائم کی نماز, فرض نماز آپ نے فجر پڑھی, پھر ظہر پڑھی, ظہر پڑھتے ہی فجر سے ظہر کے بیچ میں جو گناہ ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے معاف. ظہر کے بعد عصر پڑھی, فرض, آپ کے ظہر اور عصر کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ معاف. لیکن کب؟ ان تجتنبوا کبائر, آپ کو بڑے گناہ سے بچنا پڑے گا. بڑے گناہوں سے بچو گے ہی نہیں تو پھر چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھو, لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. چھوٹا گناہ کنٹینیو کرتے رہنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے تو کیا قطرہ ہی رہے گا؟ تالاب بن جائے گا کہ نہیں, ندی بن جائے گی کہ نہیں؟ ایسے ہی گناہ کرتے رہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا, صغیرہ نہیں رہتا. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. چھوٹا گناہ کنٹینیو کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا, اور کبیرہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لے آدمی تو وہ کبیرہ ختم ہو جاتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہیں کتنے؟ اتنا تو بتا دو, اس کی تعداد بتا دو ہمیں کہ کتنے ہیں. اس کی تعداد کے بارے میں کئی کتابیں علماء نے لکھی. بعضوں نے کہا کہ وہ 7 ہے, کسی نے کہا کہ 9 ہے, کسی نے 70 تک گنائے, 70 تک گنائے.
اس کے لیے تھوڑا آپ انتظار کیجیے آئندہ ہفتے تک، اس وقت انشاءاللہ ہم گناہوں کی کچھ فہرست بتائیں گے آپ کو کہ یہ گناہ ہے، اس کی یہ وعید آئی ہے، اور حدیث میں اس کی یہ برائی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی سب کی حفاظت فرماوے تمام قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے اور ایمان کے اوپر موت بھی عطا فرمائے، اور تمام گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔